السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے پچھلی قوموں کے تذکرے بھی کیے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا جو سامان تھا اور قرب قیامت پیش آنے والی بعض ایسی ضروری باتیں جس کا جاننا ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اس کو بھی بیان فرمایا۔ جتنی پچھلی چیزیں بیان فرمائی ہیں ان قوموں کے تذکروں میں ایک تذکرہ قوم لوط کا کیا، اور جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم ستا رہی تھی، ان کی نافرمانی کر رہی تھی، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے پروردگار عالم کے سامنے اپنی تنہائی کا تذکرہ کیا تھا کہ کاش میرے ساتھ کوئی ہوتے جو میرے قوم کے خلاف میرا ساتھ دیتے اور ان کی سرکشی کو، ان کی ستانے کو روکتے۔ حضرات مفسرین کرام نے اس مقام پر اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کو جس وقت نبی بنا کر بھیجے تھے، اس وقت تک نبیوں کو اکیلے ہی بھیجتے تھے، یعنی وہ اکیلے ہی دین کی دعوت دیتے، جو مصیبتیں آتی وہ برداشت کرتے، کوئی نبی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جب اس طرح معاملہ ہوا اور حضرت لوط نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی بات کا اظہار کیا، تو پھر اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والے نبی کو کچھ ساتھی عطا کرتے ہیں، یعنی ان کے ماننے والے کچھ ایسے مخلص بناتے ہیں جو اس نبی کا ساتھ دیتے ہیں، جو اس نبی کی صحبت میں رہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، یعنی ان کے ساتھ جو رہتے تھے، ان پر ایمان لانے والے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔
اور اللہ پاک نے آپ کو بھی کچھ ایسے ساتھی دیے، ایسے چاہنے والے دیے، ایسے ماننے والے دیے کہ ان کی مثال قیامت تک دنیا پیش نہیں کر سکتی. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا اتنا بڑا مقام بیان فرمایا ہے کہ جن کے مقام سے، جن کی عظمت سے، جن کی حیثیت سے اور جن کی سربلندی سے، جن کی کامیابی کے وعدوں سے، جن کے جنت کے پکا ہونے پر اللہ نے قرآن میں وعدے بیان کیے. وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں ان کو ہم لوگ صحابی کہتے ہیں. صحابی کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ نبی کی صحبت میں رہے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں مرے تو ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے. پوری زندگی میں بس نبی رحمت کو ایک مرتبہ دیکھنا بھی کافی ہے. اگر ایک نظر بھی ایمان کی حالت میں پڑ گئی تو سمجھ لے کہ وہ شخص عام انسان کے درجے سے اوپر اٹھ کر صحابی بن جاتا ہے. اور ایک مرتبہ جو صحابی بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قرآن مجید میں جتنے انعامات بیان فرمائے ہیں وہ اس پر سارے کے سارے لاگو ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے بے شمار فضائل کو بیان فرمایا ہے. تو صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں آج کے دور میں بے حد ضروری ہے ان کا جاننا. اس لیے کہ حضرات صحابہ ایسی ذات اور ایسی جماعت اور ایسی مبارک ہستیاں تھی کہ اللہ کے نبی سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ صحابہ کی وجہ سے. اگر صحابہ نہ ہو تو پھر نبی کو امت کیسے پہچانے گی؟ آج جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کا ہم تک پہنچنا درمیان میں صحابہ واسطہ ہے. صحابہ نہ ہو تو پھر قرآن ہم تک کیسے پہنچتا؟ آج جیسے ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بات بھی جس نے بتائی ہے وہ صحابہ نے بتائی ہے کہ تمہارے نبی نے جمعہ کی نماز پڑھی تھی. تو پھر 14 صدیوں سے امت پڑھتی ہوئی آ رہی ہے. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تو کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کے نبی نے 5 نمازیں پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. پھر 5 نمازوں کی جتنی رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعت نماز ہے. کس نے بتایا کہ 2 رکعت نبی نے پڑھی؟ صحابہ نے بتایا تو ہم کو پتا چلا. اگر صحابہ نبی کی نماز کو نہ دیکھتے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ نامعلوم ہوتا تو نبی کی نماز کیسے ہم پڑھ پاتے؟ کوئی انسان کہہ سکتا کہ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ فجر کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھنا انسان کو جسمانی بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے صحت کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا حفظان صحت کا ماہر کہ بھئی اگر صحت کے لیے مفید ہی ہے تو 2 کیوں پڑھے، 4 پڑھ لیں گے. 2 پڑھنے میں صحت ہے تو 4 پڑھنے میں اور صحت ملنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے صحابہ نے ہم کو یہ بتایا کہ تمہارے نبی نے 2 رکعت پڑھی، ہم 2 رکعت ہی پڑھیں گے. ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. پورا کا پورا دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے. صحابہ بنیاد ہے، صحابہ بیس ہے، صحابہ ایسی کڑی ہے امت کو اور نبی کو جوڑنے کے لیے. اگر اس کڑی کو کمزور کیا جائے گا تو پورا دین برباد ہو کے رہ جائے گا، پورا دین برباد ہو جائے گا. حضرات صحابہ کی شخصیت کو جتنا امت جانے گی، جتنا ان کے عظمت کو، ان کی حجیت کو پہچانے گی، اتنا ہی نبی سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی حجیت کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کی شرعی حیثیت کو جاننا آج ہر مسلمان پر بے حد ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے
کہ آج کے موجودہ حالات میں آپ جس کسی کو دیکھ لیں وہ اپنی زبان پر جس طرح طوطا رٹتا ہے یہی رٹ لگایا ہوا ہے کہ میں حق پر ہوں، سب باطل ہے، میرے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ دلائل سب کے پاس ہے، ہر کوئی قرآن کی آیت کریمہ کو پیش کرتا ہے، حدیث رسول کو پیش کرتا ہے، صحابہ کے دور کے واقعات کو پیش کرتا ہے، اور اپنے اپنے موقف اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار جب کرتا ہے تو دلیل میں قرآن پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں اکثر و بیشتر طبقہ اور بالخصوص وہ نوجوان جو علماء سے کٹے ہوئے ہیں، جو مساجد سے کٹے ہوئے ہیں، جو دینی محفلوں اور دینی مجلسوں سے کٹے ہوئے ہیں، جن کا اللہ والوں کی مجلسوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جن کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جن کو اچھے برے کی کوئی فکر نہیں، جن کی صبح ہوتی ہے تو انٹرنیٹ پر اور شام ہوتی ہے تو انٹرنیٹ پر، وہ آنکھ سے بستر سے اٹھتے ہیں تو آنکھ ملتے ملتے پہلے فون دیکھتے ہیں، اور بستر پر لیٹتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے تب تک فون دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ خطرے میں ہیں، اور آج ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا نہیں کہ ہم کس کو فالو کریں۔ ایک ویڈیو کھولتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا بہترین بیان کیا، ان کے بولنے کا اسٹائل دیکھیے، ان کے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، ان کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، ان کی دلیل دیکھیے، اتنی اسٹرانگ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اپنے ضروریات میں ہو کر دوسری مرتبہ کھولتا ہے تو دوسرا بول رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر کچھ دیر بعد کھولتا ہے تیسرا بول رہا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ کبھی اس کو حق پر سمجھتا ہے، کبھی اس کو حق پر سمجھتا ہے تو کبھی اس کو حق پر سمجھتا ہے۔ پھر اخیر میں اس فیصلے اور نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بولے بھائی ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح بول رہا ہے، اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، اپنے کو جو سمجھ میں آ رہا وہ کرو۔ اور اپنے کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ اپنے کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ فیس بک پر جس ویڈیو کی کلیئرٹی بہت اچھی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو، اور جس کی آواز اچھی ہے اس کو شیئر کرو، اور جس کا انداز اچھا ہے اس کو شیئر کرو، اگرچہ بات غلط کیوں نہ بولتا ہو۔ اپنے کو یہی سمجھ میں آ رہا، اپنے کو اپنے فیس بک کے پیج پر لائکس بڑھانا ہے اور شیئر بڑھانا ہے اور کمنٹس بڑھانا ہے، اسی مقصد کے تحت میں آج کام چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں شاید جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ کبھی ایسا مقابلہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کون سے مولانا کے فین ہیں، آپ کون سے مولانا کے فین ہیں، آپ کو کس کا بیان اچھا دکھتا، آپ کو کس کی تقریر اچھی دکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ عمل کرنے کے لیے سنتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھتے تھے کہ کس کی بات سے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جس وقت حضرت کی تقریر ہوتی تھی تو 400 قلم اور دوات اس زمانے میں آج سے 1000 سال پہلے ایسے پائے جاتے تھے جو حضرت کی تقریر کو لکھا کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے اللہ والوں کی مجلسیں جب ختم ہوتی تھی تو 10 20 جنازے اٹھایا کرتے تھے لوگ، ایسا دل کا حال ہوتا تھا اللہ والوں کی باتیں سن کر۔ لیکن آج چونکہ عمل کرنا نہیں ہے، آج تو بس ٹائم پاس کرنا ہے، بولے کہ کانوں کے مزے کو سنو اور زبان کے مزے کو بولو اور آنکھوں کے مزے کو شیئر کرو، یہی چل رہا ہے۔ معیار کیا ہے حق کا؟ کامیابی اور سربلندی کا راستہ کون سا ہے؟ آج نہ امت ڈھونڈنا چاہتی ہے نہ تلاش کرنا چاہتی ہے۔ جو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن نے ایک معیار بتایا ہے، اور وہ معیار کیا بتایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقین سے مدینہ منورہ کے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، آمن الناس میں لوگ ایمان لائے، اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہاں حضرات صحابہ مراد ہے، اس زمانے میں صحابہ ہی تھے ایمان لانے والے۔ تھوڑا سا آپ صحابہ کی دنیاوی زندگی اور ان کی دنیاوی حالت میں غور کریں کہ اللہ پاک مثال میں کس کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے جسموں پر مکمل لباس نہیں،
وہ لوگ جو دیہات کے رہنے والے ہیں، وہ لوگ جن میں سے بعض کی تو زبان صحیح نہیں، بولنے کا جس کو سلیقہ نہیں، وہ لوگ جن میں سے بعض ایسے ہیں جو غلام ہیں، وہ لوگ جن میں سے بعض ایسے ہیں جو دوسروں کی ماتحتی میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو جن میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے گھر کے باہر پڑے ہیں، جن کے پاس کوئی پرسان حال نہیں، وہ لوگ ایسی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ پاک اس طرح مثال دے کر بتلا رہے ہیں، یہ جو دکھ رہے ہیں نا صحابہ، ان کی طرح ایمان لاؤ، یہ ہے تمہارے لیے ایمان کا معیار۔ ایک اور جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، جیسے آج بھی ایک چل رہا ہے نا دور کہ جہاں پر اسلام اور کفر کا دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اسلام مذہب حق ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کو فالو کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، اسلام کو فالو کریں گے، اب اسلام میں آنے کے بعد پھر کس کو فالو کرے، کس کو فالو کرے؟ بولے کہ نہیں، مجھے فالو کرو، ہم کو فالو کرو، ہماری پارٹی کو فالو کرو، ہمارے مولانا کو فالو کرو۔ ہمارے مولانا کے چونکہ فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر پر لاکھوں کروڑوں فین ہیں، لہذا یہ حق پر ہے۔ کیا یہ ہے حق پر ہونے کی دلیل؟ اللہ قرآن میں بتلاتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لانا چاہتے ہو جو ایمان تم کو کامیابی دلائے، تو پھر ان صحابہ کو دیکھو، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ تو ایمان کا جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ ہے حضرات صحابہ کا ایمان۔ جیسے صحابہ کا ایمان، اسی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری پیشین گوئیاں قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے پیش فرمائی، اس میں سے ایک یہ فرمائی، ایک دور آئے گا امت پر کہ اختلافات کا زور زورہ ہوگا، فتنوں کی بھرمار ہوگی، فتنے ایسے انسانیت کے اوپر گریں گے جیسے تسبیح کا کوئی دھاگا ٹوٹنے سے دانے یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، اس طرح فتنے گریں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ ایسے کئی حالات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب تم اس قسم کے حالات کو دیکھو تو ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں ان کو فالو کرو، جو ان کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہے۔ تو آج اگر کسی عالم کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہو، اگر وہ صحابہ کے معیار پر کھرے اترتے ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی نہ ہو ماننے والا، چاہنے والے نہ ہو نیٹ کی دنیا پر، انٹرنیٹ کی دنیا کی کثرت حق کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، اگرچہ انٹرنیٹ پر کوئی نہ جانتا ہو، پھر بھی وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ تو یہ معیار بتایا حضرات صحابہ کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے آج حضرات صحابہ کے بارے میں جاننا ضروری اسی لیے ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سے ایسے لوگ جو اس بنیاد کو، اس بیس کو، اس کڑی کو، اس زنجیر کو جو ہمیں ہمارے نبی سے جوڑتی ہے، اس کڑی کو جو ہمیں ہمارے نبی سے اٹیچ کرتی ہے، ان کی شخصیتوں کو مجروح کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی ذات کو اگر مجروح کر دیا جائے، صحابہ کے بارے میں اگر ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے تو پھر پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اگر کوئی صحابہ کی شخصیت کے بارے میں ایک برا وہم و گمان بھی کر لے تو صرف صحابہ کے بارے میں وہم و گمان نہیں ہوگا بلکہ پورے مذہب اسلام کے بارے میں گمان ہوگا۔ کیوں؟ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ حضرات صحابہ۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ حضرات صحابہ۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن
مومن ہے. کون ہے وہ لوگ؟ حضرات صحابہ. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کے یہاں بڑا رزق ہے. کس کے لیے ہے؟ حضرات صحابہ کے لیے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. کون ہے ان کے ساتھ؟ حضرات صحابہ ہے. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے. کیسے سخت ہے کافروں پر؟ کفر کے بارے میں نو کمپرومائز، نو رواداری، کوئی رواداری کا دور دور تک خیال حضرات صحابہ کے یہاں نہیں تھا کفر کے بارے میں. ایک منافق کا معاملہ یہودی سے بھڑ گیا. منافقین وہ تھے جو ظاہر کرتے تھے اسلام لیکن دل میں کفر ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور منافق کے معاملے کو سنا. دونوں کی بات کو سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے، چونکہ آپ انصاف کرنے والے تھے، آپ کا مزاج کسی ایک طرف میں جھکاؤ کا نہیں تھا. جیسے کئی بار اگر کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو انسانی فطرت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں اپنے ہوتے ہیں اپنوں کا ساتھ دیتا ہے. اگرچہ اپنے غلط کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ نہیں دیتا انسان. انسان کی فطرت ہے. اگر اپنا بھائی قصوروار ہے اور بھائی کے مد مقابل میں کوئی بے قصور ہے تب بھی بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، دوست کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتلایا اگرچہ منافق زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہے، نبی جانتے ہیں منافق ہے. دونوں کا مقدمہ آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہودی اس معاملے میں حق پر تھا. دونوں کے درمیان جو معاملہ تھا اس معاملے میں یہودی کے پاس مضبوط دلیل اور یہودی کا موقف مضبوط تھا. آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. لیکن منافقین چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے دل سے، انہیں چڑ تھی تو یہی تھی، وہ بھی یہودی ہی تھے منافق بھی. لیکن یہودی وہ تھا کہ جو علانیہ کہتا تھا کہ میں یہودی ہوں، میں اسلام نہیں لایا. لیکن منافق وہ تھا جو زبان سے کہتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا لیکن دل میں نفاق کو پالتا تھا. تو اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہیں آیا. اب چلے گیا وہ حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل شخصیت تھے. آپ علیہ السلام کے بارے میں جب فیصلہ آ گیا حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا تو میں کون فیصلہ سنانے والا، میں نہیں سنا سکتا، آپ چلے جائیں. تو اس منافق کو رہا نہیں گیا. اس نے سوچا کہ کسی طرح میرے حق میں فیصلہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پتا تھی کہ وہ یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہے، کیونکہ یہودی اسلام دشمن ہے، وہ بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار. تو حضرت عمر کے پاس چلے گیا یہ سوچ کر کہ شاید یہاں میرا کام بن جائے گا اور میں جیت جاؤں گا، یہودی ہار جائے گا. جب پہنچے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کو سارا ماجرا سنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ یہودی نے کہہ دیا کہ آپ کے جو نبی ہے محمد، ہم آپ سے پہلے ان کے پاس جا کر آئے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے. اب یہاں پر وہ اشداء علی الکفار جو صفت ہے صحابہ کی، دیکھیں حضرت عمر میں کیسے جلوگر ہوتی ہے. حضرت عمر اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور لا کر منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. یہ سوچ کر بولا ہوگا، یہ سوچ کر کیا ہوگا، اپنا چھینا کیا ہوتا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اپنا تمنا کیا ہے؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. فرمایا جسے نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو عمر اس کے لیے یہی فیصلہ کرے گا. جسے نبی کی زبان کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. یہ مزاج تھا صحابہ کا کفار کے بارے میں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. آپ کے بیٹے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کفار مکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ادھر سے باپ لڑ رہا ہے، ادھر سے بیٹا لڑ رہا ہے. کیسے تھے کافروں کے بارے میں سخت. بیٹا ہے، مدینے میں جب بیٹا ایمان لا چکا ہے، بیٹا ایک دن باپ اور بیٹے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میرے سامنے
کئی مرتبہ آ چکے تھے، اگر میں چاہتا تو میری تلوار اور تیر سے آگ کو ختم کر سکتا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا، بیٹا تو مجھے پورے غزوہ بدر میں ایک مرتبہ بھی نظر نہیں آیا، اگر تو مجھے ایک مرتبہ بھی نظر آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر ڈالتا۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر، جب ایک دوسرے سے ملتے تو پھر محبتوں کی مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی اس حالت میں کہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے پڑے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی صفات بیان کر رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور علامت یہ بتلا دی کہ تم ان کی پیشانی پر دیکھو گے کہ سجدہ کرتے کرتے سجدے کے اثر سے ان کی پیشانیاں سیاہ ہو گئی۔ یہ صحابہ کی صفات ہے جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنے گھر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، بڑے تنگ حالت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ جب صبح دربار رسالت میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ بڑی مشکل حالت میں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دے کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ صحابہ کی صفات، صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنا گویا قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے بیان کو مشکوک سمجھنا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی پاک دامنی کی، جن کی کامیابی کی دلیل قرآن میں موجود ہو، کیا بھلا ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کا حق کسی کو ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت میں حضرات صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صلح کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے کہ عثمان کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ سے، تو اللہ اس وقت کے منظر کو یوں بیان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اے نبی جی آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ان کے دل بالکل صاف تھے اس بات پر کہ وہ آپ کی اطاعت کے لیے راضی ہیں، جس سے راضی ہونے کا پروانہ خود قرآن میں خدا دے رہا ہے۔ بتاؤ ان سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت کفار کی طرف سے کچھ آئے تھے لوگ اللہ کے نبی کے بعد صلح کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو انہوں نے صحابہ کی اللہ کے نبی پر جانثاری کو دیکھا، اللہ کے نبی سے چاہت کو دیکھا، تو جا کر اپنے سرداروں کے پاس یہ کہنے لگے، اے ابو جہل تو اس وقت مر چکا تھا، کہنے لگے اے ابو سفیان سنو، اے فلاں سنو، اے فلاں سنو، میں نے محمد کو دیکھا ہے، محمد کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، جو جذبہ اور جو محبت میں نے محمد کے ساتھیوں میں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی۔ میں نے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے محلات کو دیکھا، ان کے بادشاہت کو دیکھا، ان کی کرسیوں کو دیکھا، ان کے خزانوں کو دیکھا، ان کے خادموں کو دیکھا، لیکن محمد کے ساتھیوں نے جو احترام محمد کا کیا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ کبھی محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب محمد ان کی طرف دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو شرم سے نیچے کر لیتے ہیں، جب نبی کہیں اور دیکھتے ہیں تو کنکھیوں سے اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں اور ہاتھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو کونیوں سے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ جس کو پانی نہیں ملتا، جس کا ہاتھ لگتا ہے پانی کو، وہ اپنا ہاتھ اس کو لگا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ ایسی عقیدت تو
میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اور اس کے بعد کہنے لگا یاد رکھنا قیصر و کسریٰ نے انسانوں کے مالوں پر حکومت کی ہے اور محمد نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے آپ کے صحابہ والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ پر جذبہ اور جانثاری اس طرح کرنے کو تیار ہے. نہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنے سے پیچھے ہٹے, نہ بچوں کو یتیم کرنے سے پیچھے ہٹے. مکۃ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شخصیتوں کو نبی کے تحفظ کے لیے چنا تھا انہی کا نام صحابہ ہے. اسلام کی سربلندی کے لیے جن کو چنا تھا ان کا نام صحابہ ہے. اسلام کی حفاظت کے لیے جن کو چنا تھا ان کا نام صحابہ ہے. اسلام کو پھیلانے کے لیے جن کو چنا تھا ان کا نام صحابہ ہے. نبی کی پریشانیوں میں نبی کی ہمت کے لیے جن کو دست و بازو بنایا تھا ان کا نام صحابہ ہے. نبی کی بے چینی کو چین دینے کا سبب اور ذریعہ جن کو بنایا تھا ان کا نام صحابہ ہے. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جن کو بنایا تھا ان کا نام صحابہ ہے. مکے میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ جن کو بنایا تھا ان کا نام صحابہ ہے. نبی کے دل کو خوش کرنے کا سبب جس کو بنایا تھا ان کا نام صحابہ ہے. قرآن کی حفاظت کا جن کو بیڑا دیا تھا ان کا نام صحابہ ہے. قرآن کو پھیلانے کی ذمہ داری جنہوں نے قبول کی ان کا نام صحابہ ہے. نبی کے اسلام کو پھیلانے کے لیے جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے بچوں کو یتیم کیا ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے فاقے برداشت کیے ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے ہجرت کی ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے پتھر کھائے ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے کوڑے کھائے ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے سینے پر چٹائیں رکھی ان کا نام صحابہ ہے. جنہوں نے ریگستانوں میں خود کو لٹایا ان کا نام صحابہ ہے. میں کہاں تک گراؤں میرے بھائیوں؟ اسلام کا 23 سالہ دور, ہر دن کا ہر سیکنڈ کا ہر ملی سیکنڈ صحابہ کی قربانیوں کی داستان ہے. کہاں تک گرائے ہم؟ یہ ہے وہ صحابہ جن کے مقام اور جن کے مرتبے کو قیامت تک آنے والی انسانیت پہنچ نہیں سکتی. اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے کہ اگر کسی کا ایمان, کسی کی نماز, کسی کا روزہ, کسی کا تقویٰ, کسی کی بہادری, کسی کی دلیری, کسی کی عبادت کسی بھی اونچے مقام پر پہنچی ہو, اگر صحابہ کے معیار سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو وہ قبول نہیں. آپ نمازی تو کہلائیں گے لیکن صحابہ والی نماز پڑھنے والے نہیں کہلائیں. ہوں گے آپ نمازی, لیکن نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے سنت نبی کی ہو اور بتلانے والے صحابہ. عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ طریقہ نبی کا ہو, بتلانے والے صحابہ. اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹایا جائے گا یا ان کی شخصیت کو مجروح کیا جائے گا تو پھر یہ دین باقی نہیں رہے گا. اس اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جو کیا, کچھ لوگ ہیں جنہیں صحابہ کی شخصیتیں پسند نہیں آتی ہے اور یہ صحابہ کی شخصیتیں پسند آنا نہیں بلکہ ان کو قرآن کے بیان پر ایمان نہیں ہے, ان کو حدیث رسول پر ایمان نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے, ان سے گناہ نہیں ہوتا, اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم بنایا, اسی طرح حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں گناہوں سے. ان سے گناہ صادر ہوئے لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اور گناہ کا صدور امت مسلمہ کے رہنمائی کے لیے کروایا گیا. بعض بدبخت لوگ حضرات صحابہ کی ذوات مبارکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ تھے جن سے زنا بھی صادر ہوا. اگر اس زمانے میں اللہ کسی ایک بندے یا بندی سے زنا صادر نہ کرواتا تو قرآن کی 6666 آیات میں سے ایک آیت اور حکم ایسا ہوتا جس پر پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے نمونہ نہ ہوتا. لوگ کہتے کہ زنا کر سزا تو ہے لیکن دینا کیسے ہے نبی نے نہیں بتایا.
اسی لیے کروایا کہ زنا کی سزا یہ ہے، دیکھو تمہارے نبی نے فلاں صحابی کو فلاں صحابیہ کو ایسی سزا دی تھی. صحابی سے زنا کروا کر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ہم کو مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں. یہ دیکھو نمونہ، جسے نماز کا نمونہ بتایا نبی نے پڑھ کر، حج کر کے بتایا، زکوٰۃ کے معاملے میں احکام بتائے، ہر حکم پریکٹیکلی ہے اسلام میں. ایسے ہی زنا اگر ہوا ہے تو اس لیے ہوا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو طریقہ معلوم. کسی سے چوری سرزد ہوئی، کیوں؟ تاکہ چوری کی جو سزا ہے وہ معلوم، اس لیے کروایا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرات صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی اور وہ قصوروار ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں ہو سکتا، جو چاہے ہو، لیکن اہل سنت والجماعت سے نہیں ہو سکتا. اور ما انا علیہ واصحابی کی جو تفسیر جمہور علماء نے کی ہے وہ اہل سنت والجماعت سے. پورے مسلمانوں کے گروپس میں اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حقیقی معنی میں ہے کون، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اہل سنت کے جو عقائد کتابوں میں لکھے ہیں 14 صدیوں سے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کے محفوظ ہونے پر ایمان لانا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں صحابی سے فلاں جرم ہوا تھا، وہ صحابی نعوذ باللہ باغی ہے، اگر اس طرح کہتا ہے کوئی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا. یہ عقائد اہل سنت والجماعت کے. صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے حضرات صحابہ سے جو اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں اللہ نے کروائی ہے اور اللہ اس سے معاف کر چکا ہے، اللہ راضی. یہ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا ہے. ایک اور عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، وہ یہ ہے، بلکہ علامات اہل سنت، عقائد کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو علامات اہل سنت کے عنوان سے یہ باتیں ملے گی. حضرت ابو بکر کو سب سے افضل ماننا، حضرات صحابہ کی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء امت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پورے گروہ انسانیت میں حضرات انبیاء کے بعد اگر کوئی شخصیت سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اور اہل سنت کا یہ موقف ہے سب سے پہلے درجے پر حضرت ابو بکر، پھر آپ کے بعد حضرت عمر، پھر آپ کے بعد حضرت عثمان، پھر آپ کے بعد حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان چاروں کو افضل ماننا ایک عقیدہ، اور ان چاروں کو اسی ترتیب سے افضل ماننا یہ دوسرا عقیدہ. اگر ان دونوں عقیدوں میں رتی برابر بھی فرق آئے گا تو وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکل جائے گا. یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایک اور اہم عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خلافت عطا فرمائی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. یہ ترتیب بھی ماننا اہل سنت کے عقائد میں سے ہے. اگر کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتا یا پھر یہ کہتا ہے حضرت ابو بکر کی خلافت پہلی نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے حضرت ابو بکر کی خلافت من جانب اللہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں نے کسی وجہ سے بنا دیا تھا، اہل سنت والجماعت میں سے وہ باہر ہے. وہ کتنا ہی اپنے آپ کو چیخ چیخ کر، ڈھنڈورا پیٹ کر، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر، اپنی پیشانی پر، اپنے موبائل کے پیٹ پر، پیٹ پر، سب جگہ لکھ کے پھر میں اہل سنت ہوں، لیکن نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ عقیدہ نہیں ہے تو سنی کہلانے کا مستحق نہیں. یہ بنیادی عقائد ہے. پھر دوسرا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے حضرت ابو بکر اور عمر کو فضیلت دینا اور حضرت عثمان اور حضرت علی
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان دونوں کو ان دو افضل شیخین کے بعد میں افضل ماننا، پہلے ابو بکر و عمر پھر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں کو بالترتیب افضل ماننا یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں عقائد ہے۔ اب اگر کوئی ان عقائد سے منہ پھیرتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہے، یا آپ کی خلافت کو نہ مانے، یا حضرت عثمان کے بارے میں، یا حضرت ابو عمر کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ حضرات صحابہ کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا۔ جنت چھوڑ کر جہاں جانا چاہے جائے، سب چیزیں کھلی ہے، جنت نہ ملے گی اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کے جو فالو کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس صحابی کا مقام فلاں شخص سے کم ہے، یہ بھی اہل سنت ہونے کی علامت نہیں۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا وہ فلاں بزرگ افضل ہے، تابعی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور اس جنگ میں جس گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا جس جگہ کھڑا تھا اپنے پیر کو ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے دھول اڑ رہی تھی اور وہ دھول گھوڑے کی ناک میں چلی گئی، وہ جو دھول ہے وہ دھول بھی اس شخص سے افضل ہے۔ وہ صحابی سے کیا افضل ہوتے، وہ صحابی کے گھوڑے کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ آیات بیان کی، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرو، فمن احبہم، جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے فبحبی احبہم، مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، حدیثیں کہتی ہے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کا معیار، صحابہ کی حجیت، صحابہ کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ میرا سب سے پہلے میری اپنی ذات سے، پھر ہم سب سے ایک سوال ہے، ہماری نظر میں صحابہ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو قرآن کی حیثیت ہم نے سن لی، حدیث کی حیثیت بھی سن لی۔ حدیث میں یہ حیثیت ہے صحابہ کی، وہ معیار حق ہے۔ قرآن میں یہ حیثیت ہے صحابہ کی کہ ان کا ایمان کسوٹی ہے۔ ہمارے دل میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اپنی نظر میں صحابہ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیں۔ ایک بدبخت اٹھ کر کہتا ہے نعوذ باللہ وہ نقل کفر نباشت، حضرات صحابہ کی اس شان اعلیٰ میں ہم جیسے گنہگار کیسے ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ بدبخت بیٹھ کر اپنی زبان سے حضرات صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں کرتا ہے، اور ہمارے نوجوان کا حال یہ ہے کہ اسے ٹک ٹاک سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہے۔ بولا نہیں ہو رہا ہوں گا، جو ہو رہا ہونے دیو، لیکن میں اپنے ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوں۔ ہمیں اپنی زندگیوں سے کتنا لگاؤ ہے کہ صحابہ پر ہونے والے حملوں پر نہ آنکھ میں تو آنسو آتے ہیں، نہ پھر ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر دو آنسو بہا کر دعا کرنے کا وقت ملتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں غصہ کی ہوئی نہیں کرنا ویسا، بس اتنا ہی ہمارا آج کا ہمارا رویہ ہو چکا ہے میرے دوستوں۔ جب تک ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وقت کا ڈاکیوں کیوں نہ ہو، اس باپ کی طرف نظر اٹھانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا محافظ ایک سینہ سپر کھڑا رہنے والا بیٹا ہے۔
جب تک ایک بہن کا محافظ بھائی ہوتا ہے، معاشرے کا سب سے زیادہ بدچلن نوجوان کیوں نہ ہو، اس بہن کی طرف نظریں اٹھانے سے پہلے اس بھائی کے بازوؤں کی اور اس بھائی کے سینے کی دلیری کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اگر میں دیکھوں گا تو اس بھائی کی آنکھیں ہوگی، اس بھائی کا ہاتھ ہوگا اور میرا گلا ہوگا۔ کون ہوگا جو کسی بہن کی طرف نظر اٹھاتا ہے؟ آج کسی کی ملکیت پر تو چھوڑو میرے بھائیوں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں اگر کسی کی گاڑی کھڑی ہو اور کوئی بھائی غلطی سے دھکا لگ کر گاڑی کو ایک اسکریچ پڑ جاتا ہے، ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ میری گاڑی پر اسکریچ مارتے آپ؟ کیا ہمیں اتنا بھی صحابہ سے محبت کا تعلق ہے؟ صحابہ کے بارے میں بدتمیزیوں کا بازار گرم ہے، بے شرموں اور خبیثوں اور پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہونے والے ان گندے نالی کے کیڑوں کو ہم نے ہی پنپنے کا موقع دیا ہے۔ ہماری خاموشی ان کی دلیری بن رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے والا بھائی سوچ رہا، ہاں بھائی بولے صحابہ کے بارے میں بات صحیح ہے، لیکن نماز پڑھے پڑھو، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ بالکل بھائی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ بول رہا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن میں تسبیح نہیں چھوڑ سکتا، میں مسواک نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے یہ وہی صحابہ ہے جنہوں نے اس دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، آج ہم ان کے لیے اپنا ضروری کام پیچھے نہیں کر سکتے؟ بھائی نماز پڑھو، وضو کرو، مسواک کرو، تسبیح پڑھو، سب پڑھو، لیکن ان دین کی بنیادوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یہ کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ آج آپ ہم کو نہیں پتا آج سوشل میڈیا پر کیسا غلیظ ترین اور بدترین بازار بنا ہوا ہے صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا، اور ہمارے پاس ہمارا رویہ، ہمارا اٹریکشن، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ ہم نے تو اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے، کوئی بدبخت اگر صحابی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے ہم بولیں گے اس ویڈیو کو ایک شیئر کرو، ایک گالی کمنٹ کرو، ختم ہو گیا فریضہ، بس۔ آپ کیا کریں صحابہ کے واسطے؟ بولے میں میرے پیج پہ شیئر کرا، بھائی کیا شیئر کرے؟ بولے جو گالیاں دیا نا اب تک میں دیکھا تھا، میرے پیج میں جتنے لوگ آئے سب کو دکھانے کے واسطے شیئر بھی کر دیا، ہم ہی پھیلا رہے۔ وہ بدبخت جہاں بیٹھ کر بولا وہاں شاید 10-20 لوگ تھے ہوں گے، 50-100 تھے ہوں گے، کتنے تھے پتا نہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں تک پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو بھائی انہیں اور عجیب دماغ بن چکا ہے، اس پر لعنت بھیجنے کے عنوان سے اس کی بدبختی کو، لعنت کو بار بار مکرر کروا رہے ہیں۔ کتنے بار بولا بھائی؟ ایک بار بولا نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس ایک کو 1000 بار ریپیٹ کروا رہے ہیں۔ میں سنا، سب سنتے جا، سنتے جا، سنتے جا، سنتے جا، یہ حال ہو گیا میرے بھائی۔ ایک مسلمان کا دینی فریضہ میں کہنا چاہوں گا، خاص طور پر سوشل میڈیا حد سے زیادہ استعمال کرنے والے دوستوں سے، ایک مسلمان کا دینی فریضہ یہ ہے، اگر کسی بھی قسم کی پوسٹ یا ویڈیو ان بدبختیوں کے عنوان پر ہم کو نظر آئے تو فوراً ہم اس پیج کو، اس آئی ڈی کو رپورٹ کریں، فیس بک والے کو رپورٹ کریں کہ بھائی اس آئی ڈی کو بلاک کیجیے، بجائے اس کو شیئر کرنے کے ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے کی فکر کریں، بجائے اس کو پھیلانے کے ہم اس کو چھپانے کی فکر کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو اس بدبختی کرنے والے کی، اس لعنت کے مستحق شخص کی باتوں کو ہم چھپائیں، پھر اس کے اوپر ایکشن لیں، اس کے اوپر ایکشن لیں، قانونی طور پر ضرور ایکشن لیں۔ یہ ہمارا ایمانی اور ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کس کے واسطے ہمیں صاحب ایکشن کے واسطے؟ کس کے بعد ٹائم ہے؟ ہم نے بس شیئر کر کے اپنے فریضے کو ادا کر دیا، یہ سوچ رکھا ہے۔ ان صحابہ کرام کی قربانیاں اس مذہب اسلام پر اتنی ہیں کہ ہم قیامت کی صبح تک بھی ان صحابہ کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
ایسی قربانیاں صحابہ کی. اور آج ہمارا وہ ملک ہندوستان جو شاید اب قابل تعریف ملک نہیں رہا ہے. اب اس ملک میں ایسی کوئی بات باقی نہیں رکھی جا رہی ہے کہ اس ملک کی تعریف کی جائے. جیسے پچھلے زمانوں میں روم، پچھلے زمانوں میں فارس، پچھلے زمانوں میں اور دوسرے ممالک تھے جن ملکوں کی تعریف کی جاتی تھی، اور آج ان کے تذکرے بس کتابوں میں حسرت بھرے الفاظ میں رہ چکے ہیں. شاید ہمارے بڑھاپے تک پہنچنے پر یا ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں کے سامنے یہ کڑوا سچ آئے گا اور یہ الفاظ کتابوں میں لکھیں گے لکھنے والے. ایک دور تھا ہندوستان بھی بڑا اچھا ملک تھا، اب نہیں رہا. جس ملک میں دوسری شادی کو جرم اور زنا کو جائز قرار دیا جائے، کیا وہ ملک بھلا ہو سکتا ہے؟ جس ملک میں گے میرج کے رواج کو جائز کہا جائے، کیا وہ ملک قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ اور جس ملک میں صحابہ جیسی مقدس ہستیوں پر آئے دن حملے ہو اور حکومتیں خاموش بیٹھ کر تماشائی بنے بیٹھے، کیا وہ ملک قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ اور ان تمام باتوں سے زیادہ کڑوا سچ یہ ہے جس ملک کے مسلمان صحابہ کے تعلق سے اتنے بے غیرت ہوں، کیا اس ملک کی تعریف کی جا سکتی ہے کیا آج کے ہندوستانی مسلمانوں میں بے غیرتی کوٹ کوٹ کر بڑی ہے. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی قصوروار ہوں، اور ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر بے غیرتی کتنی بھر چکی ہے. مجھے میری دکان سے مطلب، مجھے میرے کام سے مطلب، مجھے میری جاب سے مطلب نہ. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں آج کہ ہمارے موسم کے بدلنے کے وقت کی ایک آئس کریم بھی ہماری مس نہیں ہونا ہے، اس میں بھی خلل برداشت نہیں. انٹرنیٹ کا پیکیج ختم ہو جائے تو 2 منٹ بغیر انٹرنیٹ کے پیکیج کے رہنے کو برداشت نہیں. لیکن صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے. بولے کہ اچھا انہیں بولا بہت خراب ہے جلنا، ایک نمبر کے بدماش ہے انہیں، انہیں بولا بہت بدماش ہے انہیں بولا انہیں ویسی جائے، بس یہ بول کر خاموش بیٹھے ہوئے. کون کرے گا؟ سوال کرنے کو دل نہیں چاہتا میرے دوستوں. کیا ایک ہندو کھڑا ہو کر صحابہ کے ڈیفنس میں آئے گا؟ اب کون آئے گا؟ کون آئے گا بھائی؟ کیا عیسائی کھڑا ہوگا؟ کیا یہودی کھڑا ہوگا؟ جس مسلمان کے لیے ایک صحابی نے اپنے تن دھن مل کی بازی لگا ڈالی، اسی مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے صحابی کے واسطے، تو اب کون کھڑا ہوگا آ کر؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں آج صحابہ کے بارے میں اپنے عقیدے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے کانوں کو قرآن کی نظر میں صحابہ کی حیثیت تو بڑی پسند آتی ہے، ہمارے کانوں کو حدیث کی نظر میں صحابہ کی حیثیت بڑی پسند آتی ہے. ہم اچھلتے ہیں کہ دیکھو ہمارے صحابہ کا مقام کتنا بڑھ کر قرآن اور حدیث بتاتے ہیں. ہم اپنی نظر میں صحابہ کی حیثیت کیا ہے یہ بھی کبھی دیکھ لیں. میں کیا مقام دیا صحابی کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے اوپر نعوذ باللہ لعنت بھرے جملے کہے جا رہے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، اما جان حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت حفصہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور آج کیا ہوا؟ قانونی طور پر کارروائی اگر کسی نے کی تو کتنوں نے کی. کروڑوں مسلمان جس ملک میں رہتے ہو وہاں پر گنتی میں حساب سے شاید سووں میں بھی ابھی تک کسی نے کیس بک نہیں کیا. کیوں؟ پہلی بات تو لوگ اس بارے میں جاننا نہیں چاہتے. اگر معلوم بھی ہو گیا تو بولے ایسا ہوا، ہمارا کام نہیں ہے بھائی، وہ مرید کے ملزمہ نہ کر لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ جن صحابہ کو فالو کر کے ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیا ہمارے اوپر حق نہیں ہے صحابہ کا؟ ہمارے اوپر حق نہیں ہے صحابہ کا؟ صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کے اوپر آج حملے کیے جا رہے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے، اگر کوئی اپنے گھر کا بھی کسی صحابی کے بارے میں زبان بد کھولتا ہے تو اس کی زبان کو حلق سے کھینچنے کا دم رکھتے ہیں علماء. اور علماء نے کیا ہے اور کر رہے ہیں. آج سوال ہے تو عوام سے، جس
صحابی کی بیان کی ہوئی جنت کی نعمتوں کی حدیثیں سن کر خوش ہوتے ہو، کیا اس صحابی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں چاہتا؟ آج بھی علماء جو کر رہے وہ کر رہے ہیں، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کی محبت کے بارے میں، نبی کی چاہت کے بارے میں، نبی کی عظمت کے بارے میں ہم کو صحابہ نے سکھایا ہے۔ ہم جانتے تھے نبی کے بارے میں کچھ؟ جانتے تھے کچھ نبی کے بارے میں؟ ہم کو جو درس دیا وہ صحابہ نے دیا۔ ہم تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ نبی کے غلاموں نے نبی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم آج ان غلاموں کے تحفظ کے لیے ایک دن کا وقت نکال کر کچھ سوچ نہیں سکتے؟ ایک قانون بنانے کی حکومت کے پاس عرضی پیش نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی ہمارے صحابہ پر کچھ غلط کہے گا، بکے گا، تو اس کے لیے اس قسم کی سزا ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے قانونی طور پر۔ کب ہوگا؟ اب جج صاحب ہی سوچے کہ بھائی بار بار فیس بک پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، مسلمانوں کے صحابہ پر بہت زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہے، چلو مسلمانوں کے لیے قانون بنا دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ کریں گا، کون کریں گے بھائی؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، حضرات صحابہ کے بارے میں نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، اگر تم اس کو دیکھ لو تو فرم اس کے اوپر تم یہ کہو کہ اللہ تجھ پر لعنت برسائے، اللہ کی تجھ پر لعنتیں ہو، مسلمانوں کی لعنتیں ہو، نبی کی لعنت ہو۔ نبی نے یہ دعا بھی سکھائی ہے صحابہ پر جو لعنت بھیجتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح ان بدبختوں کی دلیری کتنی ہے۔ ڈر ہے انہیں کسی چیز کا؟ وہ لگے اللہ کیا کرتے جی، اللہ کچھ بھی نہ کرتے۔ ہاں اگر ان کے فیس بک کا پاسورڈ اوپن نہ ہو تو پھر ہلہ بول دیں گے، بولے کہ ایسا کیسا احتجاج کریں گے۔ اگر مہنگائی آسمان کو چھونے لگے تو تفسیریں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسکس کریں گے، لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی ہو تو یہ کچھ بولنے والے نہیں۔ ان کو تو اپنے پیٹ کی فکر ہے، ان کو تو اپنے بچوں کے اسکول کی فکر ہے، ان کو تو اپنے کمائی کی فکر ہے۔ صحابہ کے بارے میں مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سینوں میں وہ جگر کہا جو جگر بلال حبشی کے سینے میں تھا۔ یہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہی وجہ آج جہاں دیکھو آپ ہر تھوڑے دن کے بعد ہندوستان کے کبھی کسی علاقے کے، کبھی کسی علاقے سے، کبھی کسی علاقے سے، اور اس ہفتے میں حیدرآباد کا نصیبہ پھوٹ چکا تھا کہ حیدرآباد میں بھی بدبختوں نے اپنے بدبختی کے مظاہرے سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیے۔ میں کہوں گا یہ جہاں ان کی بدبختی کی علامت ہے، ہماری بزدلی کی علامت ہے۔ یہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم حیدرآباد کے مسلمان کھڑے ہو، صحابہ کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے سارے مسائل کو بازو رکھیں گے، ہمارے صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اس طریقے کا ایک پلیٹ فارم ہو اور معاشرے میں پائے جانے والے یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو عوام سلجھا لے، دیکھ میرے بھائی تم جو کرنا ہے کرو، وہ تمہاری مرضی، تم جو عمل کرنا ہے کرو، لیکن صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ہماری پھوٹ سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک ہی مہینے میں دو واقعات، کیا یہ ناقابل معافی جرم نہیں؟ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور اگر آج خاموش بیٹھا گیا، یاد رکھو میرے دوستوں، ہم رہے یا نہ رہے، ہماری آنے والی نسلیں دیکھ کر تڑپے گی، لیکن صحابہ پر ہونے والے حملوں کے بارے میں آج ہم بول رہے ہیں، کل وہ بول بھی نہیں پائیں گے۔
اگر آج ہم خاموش بیٹھے رہے، ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں ایک جائزہ لینا پڑے گا اپنے آپ کا، ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند کرنا پڑے گا، ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں پائے جانے والے نظریات کا جائزہ لینا پڑے گا، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل میں کیا جذبات ہے، اس کا جائزہ لے کر آج کے اس محفل میں ہمیں ایک جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے، ایک ارادہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو صحابہ کا معیار حق ہونا بتاؤں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے مقام و مرتبے کو بتائیں، ان کی اہمیت کو بتائیں، ان کے مقام کو آشکارا کریں۔ جب وہ وقت آئے گا کہ ہم اندر سے جاگیں گے تو انشاءاللہ یہ بدبخت اور یہ بدزبان لوگ ایک دن آئے گا کہ وہ ہماری ہمتوں کو دیکھ کر ہمارے کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈر کر خاموش ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو حضرات صحابہ کی صحیح معنی میں عظمت کو، مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو بے پناہ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان